ایک عالم کیا کام کرتا ہے؟ وہ دین کی حقیقت کو، اس کی معنویت کو اپنے عہد کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ایپلیکیشن کے اندر آپ کو جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، جو کچھ تقاضے ہیں سماج کے، معاشرے کے، اس کو دین کی ہدایت میں سولو کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ نے پابندی لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ جی یہ لائن ہم نے کھینچ دی ہے، اس سے آگے معاملہ بڑھ نہیں سکتا، اس سے آگے کوئی آدمی غور نہیں کر سکتا، تو پھر دین کی کوئی ریلیونس باقی نہیں رہتی، پھر تو علماء کو پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں کیوں علماء پیدا ہو رہے ہیں؟ آج بھی پیدا ہو رہے ہیں نا، کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے جو پیدا ہوئے وہ کیوں پیدا ہوئے؟ اگر دین مکمل ہو کے زمین پہ آ گیا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت تھی، اور اس کے بعد ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کوئی غور و فکر نہ کرے، کوئی تفسیر نہ لکھے، کوئی روایت کے ذخیرے کو نہ ڈھونڈے۔ یہ سارا کام علماء نے کیا، تو اس کے نتیجے میں خود ہمیں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا تھے۔ ذرا غور کریں اس بات پہ، اگر علم اور تحقیق نہ ہوتی تو یہ جو کچھ ائمہ جرح و تعدیل جن کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایتوں کو مرتب کیا ہے اور مرتب کر کے ہمیں بتایا ہے کہ دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، یہ پورا کا پورا کام خود تحقیق کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اگر تحقیق کا دروازہ آپ بند کر دیں گے تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں کو بھی نہیں جان سکتے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے، یہ عقائد ہیں۔ اس کے بعد علم کے معاملات ہیں۔ علم کے معاملات میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال گفتگو کی تھی فکری گمراہی کے 5 اسباب۔ اس میں ہم نے متعین کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ 5 اسباب ہیں جن کو اگر آپ اصول میں مان لیتے ہیں تو پھر فہم کے معاملے میں آپ غلطی کی طرف جائیں گے۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ علم اور عقل کے مسلمات اور دین کے بیان کردہ اصول۔ قرآن میں کوئی بات بیان ہوئی ہے، سنت میں کوئی بات بیان ہوئی ہے، اور علم اور عقل کیا کہتے ہیں۔ تو میں اس معاملے میں بھی اختلاف کوئی مجھ سے کرتا، میں کہوں گا جی آپ کی جو رائے ہے میں اس کو اس وجوہ پہ غلط سمجھتا ہوں، اس کے یہ علمی دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، باقی میرے دل میں اس کی عزت بھی رہے گی، میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا۔ اور ہمیشہ شاید میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، بہت وزن رکھتی ہے آپ کی بات، بڑے قوی دلائل ہیں آپ کے پاس، لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ اگلے تک وہ چیزیں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے، ایک دیوار بن جاتی ہے، ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب میں اگلے کو پہلے یہ بتاتا ہوں نا کہ تم گمراہ ہو، تو اب اس کے لیے تلاش حق کی جستجو کا سفر نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی انا کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اور میں بھی اپنی انا کی تسکین کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ہمیں اگر حق پہنچانا ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس حق ہے، تو اس کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ، قرآن مجید نے بتایا کہ دین کی دعوت تم دو تو حسن اخلاق کے ساتھ دو، اور اگر کہیں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، مخالفت بھی ہو جاتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اور لوگوں کو دعوت کے جذبے کے ساتھ، ایک متاع درد و سوز کے ساتھ، اور پھر آگے فرمایا فجادلہم باللتی ہی احسن، تو پھر آسن طریقے کے ساتھ بات کرو۔